الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون صدق الله العظيم. حضرات گرامی، ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے چند آیات تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو ذکر کیا گیا ہے. سب سے پہلے میں ان آیات کا ترجمہ کر دوں، اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے اس واقعہ کی تفصیل رکھوں گا. ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح آیات کا ترجمہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے سب سے پہلی آیت میں فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے اللاتی بھائیوں کے قصے میں دلائل موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ سے یوسف کا قصہ سوال کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور آپ کی نبوت کی دلیل موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں. وہ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، وہ وقت قابل ذکر ہے جب کہ بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور ان کا حقیقی بھائی یعنی بنیامین ہم سے، ہمارے والد صاحب کو ہم سے زیادہ پیار ہے. حال یہ ہے کہ ہم ایک جماعت کی جماعت ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، اس لیے ہمارے والد صاحب کھلی ناانصافی میں ہے. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین،
اس لیے یا تو یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی دور دراز ملک میں پہنچا دو۔ تاکہ تمہارے والد صاحب کی توجہ اور محبت تمہارے ساتھ مخصوص ہو جائے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ان بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اور یوسف کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی راہ چلتا مسافر اس کو نکال لے جائے۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کو یہ کرنا ہی ہے۔ چنانچہ وہ سب لوگ اپنے والد صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، کہ اے ہمارے والد صاحب یہ کیا بات ہے کہ آپ یوسف کو آپ ہمارے ساتھ بھیجیے۔ قرآن کا لفظ ہے ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ کو ہم پر اطمینان نہیں یوسف کے بارے میں؟ حال یہ ہے کہ ہم اس کے پورے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، آپ یوسف کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ وہ کھیلے کودے اور ہم اس کی پوری حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ بات غم میں ڈالتی ہے کہ تم اس کو لے جاؤ، اور مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ بھائیوں نے کہا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون، کہ اگر اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے، حال یہ ہے کہ ہم ایک جماعت کی جماعت ہے تو گویا ہم نے اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ چنانچہ وہ سب کے سب بھائی یوسف کو لے کر چلے اور انہوں نے یوسف کو اندھیرے کنویں میں ڈالنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اللہ نے کہا ہم نے یوسف کی طرف اشارہ کیا کہ آپ ان کو اس فعل کے بارے میں ضرور جتلاؤ گے، اور اس وقت یہ لوگ اس فعل سے بے خبر ہوں گے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یہ سب کے سب بھائی پھر اپنے والد صاحب کے پاس روتے ہوئے عشاء کے وقت پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، بھائیوں نے کہا قالوا یا ابانا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، بھائیوں نے کہا کہ ہم سب لوگ دوڑ لگانے میں مشغول ہو گئے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ہم کتنے ہی سچے ہوں آپ کو ہمارا یقین تو آئے گا نہیں۔ حضرات گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعات کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے، ان میں سے ہر لڑکا صاحب اولاد ہوا ہے، سب کی ذریت پھیلی ہے، اور یہ سب 12 خاندان ہوئے ہیں۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے یہ 12 خاندان بنی اسرائیل کہلائے ہیں۔ ان 12 بیٹوں میں سے 10 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لجہ بنت لجان کے بطن سے تھے،
اور دو بیٹے یعنی یوسف علیہ السلام اور ان کا حقیقی بنیامین بھائی جو تھا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی راحیل بنت لیان کے بطن سے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے اور وہ 10 بھائی باپ شریک تھے، یعنی دونوں کی ماں الگ الگ تھی اور باپ ایک حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ حضرات گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ وہ یوسف سے غیر معمولی محبت رکھتے ہیں، وہ یوسف سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، اس وجہ سے ان بھائیوں کو حسد پیدا ہو گیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا علم ان بھائیوں کو ہو گیا ہو اور اس سے انہوں نے یہ محسوس کیا ہو کہ یوسف کی بڑی شان ہونے والی ہے، یوسف کو آگے چل کر نبوت ملنے والی ہے، یوسف آگے چل کر نبی بننے والے ہیں، اس وجہ سے ان بھائیوں کو حسد پیدا ہو گیا اور وہ سمجھتے ہوں کہ ہم ایک طاقتور اور قوی جماعت ہیں، یعنی ہم 10 بھائی ہیں، وقت پڑنے پر ہم ہی کام آ سکتے ہیں، اور یوسف اور بنیامین یہ تو چھوٹا چھوٹا ہے، وقت پڑنے پر یہ کیا کام آئیں گے۔ اس لیے ہمارے والد صاحب کی یہ کھلی ناانصافی ہے کہ وہ ہم سے محبت نہ کرنے کے بجائے یوسف اور بنیامین سے محبت کرتے ہیں۔ لہذا اس کے علاج کی بس 2 ہی صورتیں ہیں، ایک یا تو یوسف کو قتل کر دو یا یوسف کو کسی دور دراز ملک میں پہنچا دو تاکہ تمہارے والد صاحب کی محبت اور توجہ تمہارے ساتھ مخصوص ہو جائے۔ اور رہا یوسف کو قتل کرنے کا گناہ یا یوسف کو کسی دور دراز ملک میں پہنچا دینے کا گناہ، یہ تو تم بعد میں توبہ کر کے بھی نیک بن سکتے ہو۔ یہ بھائیوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، لیکن ان میں سے ایک بھائی جس کا نام یہودا یا روایات میں روبیل آتا ہے، وہ بھائی یوسف کا بڑا خیر خواہ اور ہمدرد تھا۔ اس نے کہا دیکھو یوسف کو قتل مت کرو کیونکہ قتل کرنا یہ جرم عظیم ہے، ایسا کرو یوسف کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو اور رہا یوسف کو اندھیرے کنویں میں ڈالنے کا گناہ تو یہ تم بعد میں بھی نیک بن سکتے ہو توبہ کر کے۔ بہرکیف جب بھائیوں کے درمیان مشورے میں یہ بات ہو گئی کہ یوسف کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیا جائے تو یہ سب کے سب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بڑے ہی ہمدردانہ انداز میں یہ درخواست پیش کی کہ ابا جان یہ کیا بات ہے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے، یہ کیا بات ہے کہ آپ کو یوسف کے بارے میں ہم پر اطمینان نہیں۔ حال یہ ہے کہ ہم یوسف کے پورے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں، یعنی درد مندانہ انداز میں باپ کے سامنے یہ گفتگو رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر کیا کیا سوچتے ہیں جبکہ ہم یوسف کے پورے خیر خواہ ہیں۔
لہذا ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، آپ یوسف کو کل ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیج دیجئے کہ وہ آزادی کے ساتھ کھائے پیے کھیلے کودے، اور ہم اس کی پوری حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا دیکھو بیٹا، مجھے یوسف کو بھیجنا دو وجہ سے پسند نہیں۔ قرآن نے کہا قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ ایک تو یہ کہ مجھے یہ بات غم میں ڈالتی ہے کہ یوسف میری نظر سے اوجھل ہو جائے، یعنی یوسف کو تم لے جاؤ اور وہ میری نظر سے اوجھل ہو جائے، یہ بات مجھے غم میں ڈالتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف کو کوئی بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ حضرات گرامی، یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کا خطرہ یا تو اس وجہ سے محسوس کیا کہ سرزمین کنعان میں بھیڑیا بہت زیادہ تھے، یا اس وجہ سے آپ نے بھیڑیے کا خطرہ محسوس کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا، وہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام خود پہاڑ کے اوپر میں ہے اور یوسف پہاڑ کے دامن میں ہے، کہ اچانک 10 بھیڑیوں نے حضرت یوسف پر حملہ کرنا چاہا، مگر ایک بھیڑیا نے یوسف کو مدافعت کر کے ان بھیڑیوں سے بچا لیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چھپ گئے، جس کی تعبیر بعد میں یہ ظاہر ہوئی کہ یہ 10 بھیڑیے یہی 10 بھائی تھے، اور جس بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا تھا وہ سب سے بڑا بھائی یہودا تھے، اور زمین کے اندر چھپ جانا اس کی تعبیر کنویں کی گہرائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسی خواب کی بنا پر خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھائی یوسف کو لے جائے اور کسی یا تو قتل کر دے یا یوسف کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دے، لیکن مصلحتاً آپ نے پوری بات ظاہر نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 10 لڑکوں کے سامنے اس خواب کی تعبیر بتا دیتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان بھائیوں کے اندر اور عداوت و دشمنی پیدا ہو جاتی، اور کسی اکیلے جگہ میں یا تنہائی میں یوسف کو قتل کر دیتا۔ آپ نے اس وجہ سے اس خواب کی تعبیر ظاہر نہیں فرمائی۔ حضرات گرامی، امام قرطبی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ جب یہ بھائی یوسف کو کنویں میں ڈالنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی من سے چمٹ گئے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کو باندھ دیے تاکہ یہ کسی چیز کو پکڑ نہ سکے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فریاد کی، مگر ان پر رحم کرنے کے بجائے حضرت یوسف علیہ السلام کو جواب یہ ملا کہ یہ جو 11 ستارے تجھے سجدہ کر رہے تھے ان کو تم بلا لاؤ، وہی تیری مدد کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا علم بھی ان بھائیوں کو ہو گیا تھا۔ بہرکیف وقت نہیں ہے، چند باتوں کو ذکر کر کے اپنی جگہ لے لوں گا۔
اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کو باندھ کر کنویں میں بھائیوں نے ڈال دیا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی کہ ایک پتھر کی چٹان جو باہر کو نکلی ہوئی تھی اس پر حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف کو اس پتھر کی چٹان پر بیٹھا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں 3 روز رہے، اور یوسف کے جو بڑے بھائی یہودا تھے وہی 3 روز دوسرے بھائیوں سے چھپ کر کھانا پہنچاتے تھے، اور ڈول کے ذریعے سے اس کھانے کو کنویں میں ڈالا جاتا تھا۔ جب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیے تو پھر یہ لوگ عشاء کے وقت روتے ہوئے اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ کہ یہ بھائی روتے ہوئے اپنے بھائی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے رونے کی آواز سنی تو باہر نکلے، معلوم کیا کیا حادثہ پیش آیا ہے، کیا تمہاری بکریوں پر کسی نے حملہ کیا ہے، یوسف کہاں ہے؟ بھائیوں نے کہا کہ ہم لوگ دوڑ لگانے میں مشغول ہو گئے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، بھیڑیا اس کو کھا گیا۔ اور ہم کتنے ہی سچے ہوں آپ کو ہماری بات کا یقین تو آئے گا نہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ بہرکیف ایک قافلہ نمودار ہوا جو ملک شام سے مصر جا رہا تھا۔ اچانک راستہ بھٹک کر اس غیر آباد میدان میں یہ قافلہ پہنچ گیا۔ قافلہ والوں نے ایک آدمی کو کنویں میں پانی لانے کے لیے بھیجا جس کا نام مالک بن زار بتلایا جاتا ہے۔ اس آدمی نے جب کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف نے ڈول کو پکڑ لیا۔ جب وہ ڈول نکالا تو ساتھ میں یہ بچہ بھی نکل آیا۔ وہ چلا اٹھا ہاذا یا بشرا ہاذا غلام، کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ تو بڑا ہی اچھا بچہ نکل آیا۔ قافلہ بھائیوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ قافلہ والوں نے یوسف کو کنویں سے نکال لیا ہے تو یہ سب بھائی دوڑے ہوئے آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قافلہ والوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ بعض مفسرین نے یہاں پر یہ بات بیان کی ہے کہ بھائیوں کے بیچنے کی جو بات ہے یہ نہ تو روایات سے معلوم ہوتا ہے، نہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے، اور نہ ہی تورات سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ قافلہ والوں نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا، غلام بنایا اور ملک شام مال تجارت کے ساتھ لے گئے۔ حضرات گرامی، یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو کس قدر اپنے اندر عظمت پنہا رکھتا ہے۔ اس کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جو چشم بصیرت رکھتا ہو۔ چھوٹی سی عمر ہے، والدہ کا انتقال ہو چکا، باپ کی آغوش محبت تھی وہ بھی چھوٹ گئی، وطن چھوٹ گیا، بھائیوں نے بے وفائی کی، آزادی کی جگہ غلامی نصیب ہوئی۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود نہ آہو زاری ہے، نہ جزا فضا ہے، قسمت پر شاکر ہے، مصائب پر صابر ہے، قضائے الہی پر راضی، برضائے نیاز خم کیے ہوئے بازار مصر میں فروخت ہونے جا رہے ہیں۔ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں سے چند حصہ جو میں نے آپ کو بیان کیا۔ ابھی واقعہ بہت طویل ہے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس واقعہ کو بیان کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔
اور انبیاء علیہم السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان حضرات کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔